لگتا ہے کسی کے پاس اگر نئی نئی دولت آئے تو شاید انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. جس طریقے سے آگے جا کے بتاؤں گی کہ رجب بٹ نے اپنی شادی میں جو تماشا لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سے آج میں بات کروں گی. تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاگ. مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کی ابھی ڈھولکی اور مہندی اور مائیوں کا ویڈیوز آئی ہیں تو اس کے بارے میں ہی بات کریں گے. تو رجب بٹ کی شادی ہے اور یقین جانے مانا کہ اس کی اپنی خوشی ہے, شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ جس طریقے سے دکھایا گیا ہے, جس طریقے سے مہندی میں مائیوں میں نوٹوں کو لوگوں کے اوپر سے نچھاور کر کر کے شو آف کر کر کے دکھایا جا رہا ہے, یہ مجھے بہت ہی زیادہ برا لگا ہے. یہ آپ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے تو پیسے کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. 1000 کا نوٹ, 50 کا نوٹ, 100 کا نوٹ ایسے وار رہے ہیں, لوگوں کے اوپر سے پھینک رہے ہیں. ایک عجیب ہی تماشا دیکھنے کو ملا. ایسا لگا کہ جیسے کہ کتنا شو آف ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو 2 وقت کی روٹی کھانا نصیب نہیں جن کو, اور جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اس کے نسبت سے اگر آپ اتنا شو آف کریں گے تو ایک بات بتائیں دوسرے لوگوں کے دل پہ کیا گزرے گی. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ اس طرح بھول کیوں جاتے ہیں. کیا نیا نیا پیسہ آنے سے اتنا ہی کچھ انسان میں بدلاؤ آ جاتا ہے جو رجب بٹ اور اس کی فیملی کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجب بٹ نے اپنے پچھلے ولاگ میں انٹرویو میں خود ہی کہا ہے کہ ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ میری ماں کپڑے سیتی تھی اور کپڑے سینے کے بعد وہ پیسے جو لینے ہوتے تھے تو ہمیں 500 روپے لینے کے لیے بھی دوسروں کے گھر جانا پڑتا تھا جو میری امی کپڑے سیتی تھیں. اور ایک بارش ہو اور یا طوفان ہو, ایک دفعہ تو امی اور میرے دونوں کے کپڑے بالکل اوپر تک بھیگ گئے, مگر ہم اس محترمہ کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے 500 روپے بقیہ آپ دے دیں سلائی کے. تو یہ دن گزارے ہیں رجب بٹ نے, یہ دن گزارے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پچھلا تمام باتوں کو بھول جائیں. جب آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے, گھر کے کپڑے, اور یہ رجب بٹ یہ ڈراموں میں شروع کے دنوں میں یہ ڈراموں میں بھی کام کیا ہے جس میں کوئی اس کو کامیابی نصیب نہیں تھی. ڈراموں میں سب فلاپ ڈرامہ تھا اس کا. مگر یہ ہے کہ ان کی امی نے جو برا وقت دیکھا ہے, جو برا ٹائم گزارا ہے, تو بندے کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے نا کہ غربت کیا ہوتی ہے. اور آپ کسی کو غربت میں کسی کو آپ شو آف کر کے پیسے اس طرح نچھاور کر کے دکھا رہے ہیں. اور آپ لوگوں کا کیا, آپ لوگ اتنا کیوں بھول جاتے ہیں کہ یوٹیوب میں آپ لوگ رجب بٹ بن گئے, یوٹیوبر مشہور بن گئے. آپ کے کانٹینٹ میں ہے کیا؟ آپ کے کانٹینٹ میں صرف کیا کہتے ہیں نا ہلا گلا, پرینک اور چھچورا پن, اور کیا ہے, کیا ایسا کیا نالج ہے جو آپ لوگوں کو یا آپ نیو جنریشن کو دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. صرف دوستوں کے ساتھ ٹھاٹا ٹھیٹی اور کچھ نہیں ہے, فضول باتیں, فضول طریقے وہ. اور لوگ جو ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کا دماغ بھی گھٹنوں میں ہے لوگوں کو. یہی لوگ آپ لوگوں کو بلا وجہ اتنا ہائپ پہ چڑھا دیتے ہیں, اتنا اونچائی پہ چڑھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. ہاں, ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر یا بڑے بڑے عہدے بھی آپ کے سامنے فیل ہے. آپ صرف ایک یوٹیوبر ہو, اور وہ بھی ایسے یوٹیوبر جو صرف الٹی پلٹی حرکتیں کر کے, پرینک کر کے, دوستوں کے ساتھ ٹھاٹا ٹھیٹی کر کے ویوز حاصل کر رہے ہیں. اور کیا ہے, آپ بولو, ڈکی بھائی بولو, یہ سب کیا ہے؟ صرف پرینک. ڈکی بھائی کے اگر ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ لیں تو صرف پرینک. کبھی وہ عروق کے ساتھ پرینک کر رہا ہے, کبھی اپنی ماں کے ساتھ پرینک کر رہا ہے, کبھی دوستوں کے ساتھ پرینک کر رہا ہے, اور الٹی پلٹی حرکتیں. اس میں کیا نالج ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس میں اگر آپ اپنے آپ کو سوچ رہے ہو کہ آپ دنیا کے مشہور یوٹیوبر بن گئے ہو تو مجھے تو ہمارے عوام کی سوچ پہ حیرت ہے کہ آپ اس قسم کے لیول کو اتنا اوپر ہائپ دیتے ہو. ہاں, کہ یہ لوگ اتنا زیادہ اوپر ہائپ میں چڑھ جاتے ہیں کہ پیسے کی قدر نہیں ہے. جس طرح رجب بٹ نے اپنی مہندی میں پیسوں کا جو تماشا لگایا ہے, جو اڑا کے پیسے پھینکے ہیں, اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نیا پیسہ آیا ہے اور اس کی یہ حال ہے. تو چلے جناب, مجھے ذرا برا لگا جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا اس پہ بات کرنی چاہیے. کوئی تو ہے جو بولے, کوئی تو ہے جو آواز اٹھائے. تو چلیے جناب, آپ کو میری باتیں کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. پھر ملتی ہوں کسی اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.